اگر جانا ہوا ہم غم کے ماروں کا، اگر جانا ہوا ہم غم کے ماروں کا، مدینے گنبد حضرا کو حالے دل سنائیں گے، مدینے گنبد حضرا کو جا کر یوں حالے دل سنائیں گے، بڑی امید ہے کہ سرکار قدموں میں بلائیں گے، قسم اللہ کی کہ وہ منزل دید کے قابل، قسم اللہ کی کہ وہ منزل دید کے قابل، قیامت میں رسول اللہ کے جب تشریف لائیں گے، ہر نظر کام اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے دل بہل جائے گا، اور مسکراتے مسکراتے آپ آ جائیں گے، حشر کا وہ سارا نقشہ بدل جائے گا، قیامت میں رسول اللہ کے جب تشریف لائیں گے، بڑی امید ہے کہ سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے۔ یہ تھے زاہد صاحب جو آپ حضرات کو مخصوص انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے تھے۔ حضرات گرامی، نعت کے دوران جو حضرات گرامی اور جو معزز مہمان سٹیج کی زینت بنے ہیں، ان میں جناب محترم المقام جناب استاد فقیر صاحب، قاری وقاص صاحب اور قاری ممتاز سیالوی صاحب، قاری اورنگزیب صاحب، مولانا محمد دین چشتی صاحب، قاری زاہد صاحب اور دیگر حضرات جن کے میں نام نہیں جانتا، سب حضرات کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا حضرات گرامی قدر، ایک مجھے حاجی صاحب کا حکم یہ بھی ہے کہ آپ اپنی باتیں بھی کریں۔ میں دیکھتا ہوں حضرات بڑے نقیب حضرات بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں اور وہ رٹا شٹا لگایا ہوتا ہے، میری عادت ہے میں رٹا لگا نہیں سکتا، لگ نہیں سکتا، بس کبھی کبھی طبیعت جب چل پڑتی ہے تو بات کر دیتا ہوں۔ تو حضرات گرامی، حاجی صاحب نے سنت عقیقہ ادا کیا اور
اس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 بیٹے اور 1 بیٹی عطا کی، ایک دفعہ اکٹھی۔ یہ کرم کی جو بارش ہے یہ اکٹھی ہوئی، مطلب اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے۔ اور انہوں نے کیا یہ ہے کہ میں یہ عقیقہ کی جو سنت ہے اس کو میلاد میں تبدیل کر دیتا ہوں، میں اس کا جو نام ہے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو منسوب کر دیتا ہوں۔ جو اہل محبت ہوتے ہیں ان کا اپنا ہی انداز ہوتا ہے۔ دیکھو یہ باتیں کیسے آئیں، آپ دیکھتے ہیں سنتے ہیں کہ آج ہمارے ہاں محفل میلادیں، بہت سی میلاد ہو رہی ہیں، بڑے عشاقان رسول ہر جگہ بیٹھے ہیں، باتیں کرتے ہیں، میلاد مناتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ میلاد ہوتی ہے اور محبت کی باتیں ہوتی ہیں، محبت کرنے سے، محبت دیکھنے سے محبت بڑھ جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی نے لیلا کو دیکھا، مجنو کو دیکھا کہ وہ ریت پہ کچھ لکھ رہا ہے، کچھ نشانات بنا رہا ہے۔ اسے کسی نے پوچھا کہ گفت، مجنو کو کسی کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا کہ گفت مشق نام لیلا می کنم، گفت مشق نام لیلا می کنم، خاطر خود را تسلی می دہم، کہ میں لیلا کا نام لکھتا ہوں اور اپنے دل کو تسلی دے رہا ہوں۔ حاجی صاحب نے سنت عقیقہ ادا کی، لیکن اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے اس کو جوڑ دیا۔ یہ محبت کی باتیں ہوتی ہیں۔ حالانکہ ویسے بھی یہ عقیقہ کر سکتے تھے، لیکن سب حضرات کو بلایا، عقیقہ کیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کر دی۔ یہ ہوتا ہے کہ اپنے محبوب کے ساتھ محبت کرنے والے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کی اتنی لمبی تعداد ہے کہ میں کیا بیان کروں۔ صدیاں بیت گئیں، صدیاں ہاتھ جوڑے کھڑی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور صدیوں کا یہ سفر ہے اس ذات گرامی کے لیے کہ جن کے آنے سے اس کائنات عالم میں بہار آ گئی، اور اسی بہار کا آج نتیجہ ہے کہ اسی کے بہار کے چند جھونکے اور بہار کی چند کلیاں ہر جگہ بکھری جاتی ہیں۔ میلاد کا ہر جگہ، جہاں جہاں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد ہوتی ہے وہاں اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر ہوتی ہے۔ اب مجھے کہا اسلم قاری اسلم صاحب نعت پڑھیں گے؟ کسی نے مجھے کہا کہ ابھی اسلم صاحب، اسلم اچھا چلو آ جاؤ، اسلم صاحب نعت صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ خوش نصیبی میرا ساتھ دیا بچپن سے، میرے ہونٹوں پہ ہے آقا کی ثنا بچپن سے، بچپن سے ہی
سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں، میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں، اور نازا ہے میرے بخت پہ شاہان جہاں بھی کا سالیے دہلیز پیمبر پہ کھڑا ہوں، اور پڑھتا ہوں صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہ۔ اسی کوئی بھی نیکی کرنے ہیں سان شک پاندہ قبول ہوتی ہے نہ ہوتی، درود پاک وہ فضیلت ہے جڑا اسی پڑھنے بعد ہیں پہلے قبول ہو جانی ہے۔ بلند بانا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے، جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے، اتھے رہندا سدا سویرا ہے، اتھے رہندا سدا سویرا ہے، وچ قبر دے آقا آکھن گے، وچ قبر دے آقا آکھن گے، اینو چھڈ دیو اے تے میرا ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ لجپال جندہ رکھوالا ہے، لجپال جندہ رکھوالا ہے، انہوں کون مٹا من والا ہے، انہوں کون مٹا من والا ہے، ساٹھی اس سوہنے نل لگ گئی ہے، ساٹھی اس سوہنے نل لگ گئی ہے، جڑا توڑ نہیں پاون والا ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، جن کے تلووں کا، جن کے تلووں کا، جن کے تلووں کا دوون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیح ہمارا نبی، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے وہ اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے وہ اونچے سے اونچا ہمارا نبی،
کون دیتا ہے دینے کا منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مکھ چند بدر شاشانی متھے چمک دلات نورانی مکھ چند بدر شاشانی متھے چمک دلات نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں مدبریاں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما آسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکی کتھے جا اڑیاں اللہم جشن عید میلاد النبی آستانہ عالیہ گولڑہ شریف آستانہ عالیہ مستال شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم میں سمایا نہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد خورشید قیامت کی تابش مانا کہ قیامت ہی ہوگی خورشید قیامت کی تابش مانا کہ قیامت ہی ہوگی ہم ان کے ہیں گھبرائیں کیوں کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ ہزاروں احسان ہیں اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ ہزاروں احسان ہیں قربان مگر اس ایسا کہ ایسا بھی کیا تو جتایا نہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نعرہ رسالت جب بھی سرکار کی جانب نگاہ جاتی ہے تو یہ خیال آتا ہے کہ کتنی صدیاں گزر گئی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی ولادت ہوئی پھر آپ کے بعد کا دور گزرا مجھے اتنے چمکتے ستارے اس آسمان کے نظر آتے ہیں کہ جس طرف بھی میں نگاہ دوڑاتا ہوں مجھے چمکتے دمکتے ستارے نظر آتے ہیں حضرات اکرامی امیر تیمور ایک بہت بڑا سنٹرل ایشیا کا بہت بڑا حکمران تھا
اس کے وقت کے ایک بہت بڑے عالم حضرت سعادت الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ تھے. علم بلاغت کے وہ بادشاہ ہیں. بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، مختصر المعانی، متول اور اس طرح کی بڑی کتابیں لکھی ہیں. آج بھی درس نظامی میں ان کو پڑھایا جاتا. تو انہوں نے تیمور کا کوئی خیال نہ کیا، تیمور کا کوئی حکم تھا اس کو انہوں نے نہیں مانا. کسی نے کہا کہ ایک مولوی ہو کے تمہاری بات نہیں سنتا اور آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں. تو امیر تیمور کہنے لگا کہ جس کی قلم میرے حکم سے پہلے لوگوں کے دلوں کو فتح کر رہی ہو، میں اس کا کیا کر سکتا ہوں. یہ غلام ہیں ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کے سامنے امیر تیمور جیسا شخص بے بس ہو کے رہ گئے. اب تصور کریں کہ لاکھوں امیر تیمور اور علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لاکھوں کروڑوں انسان دم بخود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے سامنے سر جھکائے کھڑے. مجھے ایک طویل قطار نظر آتی ہے کہ بڑے بڑے جید علماء، محدثین، محققین اور مفسرین، محدثین، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے سامنے دم بخود ہیں. حتیٰ کہ سراج الامہ جناب سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جناب سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جناب سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جناب امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جن کو لاکھوں حدیثیں یاد تھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرات گرامی قدر، تصور کریں کہ وہ حضرات جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی زیارت کرتے ہوں گے، سرکار کے مدینے میں تشریف لاتے ہوں گے، تو کیا عالم ہوا ہوتا ہو. امت کے اتنے بڑے چاند اور سورج اس بارگاہ الہی کے سامنے دم بخود ہیں، اپنی نگاہیں جھکا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے سامنے کھڑے ہیں اور خراج عقیدت پیش کر